فنون۔ ہال روڈ سے نکل کے میکلوڈ روڈ کو کراس کرتے ہی سامنے تھوڑی سی ٹیڑھی سیڑھیاں چڑھ کے فنون کا دفتر تھا، جہاں احمد ندیم قاسمی اپنی بیت کی بنی لکڑی کی کرسی پہ ایک چپکی ہوئی بدرنگی سی گدی رکھے بیٹھے ہر آنے والے کو دیکھ کے مسکراتے جاتے۔ وہ مسکراتے تو ان کی دائیں گال پہ ایک پرانا سا زخم کا لمبا نشان ان کی مسکراہٹ میں مل کے مسکرانے لگتا، اور وہ آنے والے کو سامنے کی کسی خالی کرسی کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کر دیتے۔ ان کے سامنے کرسیوں پہ ہر وقت ایک منڈلی منڈلاتی رہتی۔ خالد احمد کا گول مول چہرہ کسی نہ کسی ہنسی کی بات کو گول گپے کی طرح اپنے گالوں میں دبائے بیٹھا ہوتا۔ اکثر پھلجھڑیاں وہ چھوڑتا تھا، پھر سب سے اونچا کہا عطاء الحق قاسمی لگاتا۔ امجد اسلام امجد ان دنوں کبھی کبھار ادھر نظر آتا۔ انہی دنوں پاکستان ٹیلی ویژن پہ اس کا شاہکار ڈرامہ وارث چل رہا تھا۔ وارث کی قسط جس دن ٹی وی پہ آتی، لاہور کی سڑکیں سنسان ہو جاتی، ٹی اسٹال کے باہر کرسیاں بھر جاتی، وہ چائے کی پیالی کی قیمت دگنی کر دیتے، رکشے والے سواریاں چھوڑ کے رکشہ سڑک کنارے کھڑا کر کے کسی چائے خانے میں جا کر ڈرامہ دیکھنے لگتے، عورتیں اپنی شاپنگ ملتوی کر دیتی، بچے بڑے سب اٹھ کے ٹیلی ویژن کے ساتھ آ بیٹھتے۔ امجد اسلام امجد کے اس ایک ڈرامہ سیریل نے پورے شہر کو دبوچا ہوا تھا۔ وہ کبھی کبھار فنون کے دفتر آتا تو باقی سارے ساتھی کبھی اس کے منہ پہ اس کے ڈرامے کی تعریف نہ کرتے، الٹا ہر کوئی نہ کوئی لطیفہ ڈھونڈ کے امجد اسلام امجد پہ نشانہ بازی کرتا رہتا۔ امجد اسلام امجد اپنا شرمیلا سا منہ بنا کے اپنے سر کے تھوڑے سے بالوں کی لٹوں کو پنکھے کی تیز ہوا سے بار بار اٹھا کے درمیان کے گنجے سر پہ رکھتا، اور خالد احمد ہنستے ہوئے کہتا، پنکھا بند کر دیں قاسمی صاحب، اس کے ہاتھ تھک جانے۔ سب پھر منہ کھول کے کہکے لگاتے۔ صدیوں سے یہی ہماری تہذیب رہی ہے کہ اپنے ساتھی کی خوبیوں کو اپنے منہ سے کبھی نہیں کہنا۔ ہاں، جب کوئی اور لوگوں کی منڈلی ہو تو اس میں سینہ پھلا کے کہہ دینا وہ تو اپنا یار ہے۔ خالد احمد کی شاعری اپنے سارے ساتھیوں کے کلام سے سنہری اور سترنگی تھی۔ وہ جنہیں اپنا گرو کہتا تھا، انہوں نے بھی اتنی گہرائی اور گہرائی سے تہ در تہ سنسناتی لہروں بھری شاعری نہیں کی، مگر گڈی ان دنوں عطاء الحق قاسمی کی شاعری کی چڑھی تھی۔ اس کے ساتھی سنگی اس پہ ہنستے ہوئے دل میں کوئی دکھی لہر بھرا سانس لے کر کہتے، عطا، تجھے پاکستان سے باہر کتنے بلاوے آتے، تو اب اپنی چھٹی نظم بھی کوئی لکھ ہی لے، ایک ایک غزل نظم سے تو نے 2.5 لاکھ تو کما لی۔ محفل پھر کہکوں سے لت پت ہو جاتی۔ اس محفل میں سب سے سنجیدہ صرف آنکھوں سے بولنے والا ایک ہی شاعر ہوتا، نجیب احمد۔ وہ باتیں کم کرتا، سر گردن میں دیے مسکین سے انداز سے ہر ایک کو دیکھتا رہتا، مگر اس کے دیکھنے میں کچھ ایسی تراری ہوتی جس کو آنکھ بھر کے دیکھتا اسے پتہ چل جاتا کہ اس کی نگاہ نے اس کے کون سے چھپے زخم پہ نمک پاشی کی اور کون سی دہکتی رگ پہ اپنی آنکھ کی نظر ڈالی۔ دوسرے بھی نجیب احمد کی نگاہوں کی بولی کی ساری تفہیم سے آگاہ تھے۔ محفل میں ہنسی کی پھر گٹھڑی کھول جاتی۔ وہ منڈلی بھی سبھی تخلیقی لوگوں کی منڈلی جیسی تھی۔ ایک ڈور میں رنگ برنگے نگینے، پتھر، سیپیاں اور ہیرے پروئے ہوئے تھے، کوئی چکور، کوئی تکون، کوئی 5 رخا، کوئی 7 رنگی، مگر گول کوئی بھی نہیں۔ تخلیقی آدمی گول ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی نکریں اتنی نکیلی ہوتی ہیں، دوسروں کے علاوہ کبھی کبھی اسے خود بھی چبھ جاتی ہیں۔ اسی چبھن سے بے چینی جو اندر کے چھلاوے کی اچھل کود سے بندے کو ساری عمر نچاتی، کبھی اٹھتے وقت پاؤں مارتی، کبھی مناتے سمے پیروں میں گھنگرو باندھ کے رقص کرا دیتی۔ ہر تخلیق کے پیچھے کوئی بے چینی لرزاں رکھتی، پھول کی پتی پہ شبنم کی بوند سے بھی ارتعاش، یہی ہر تخلیقی قوت کی ماں ہے۔ تخلیق کار ناول نگار ہو، افسانہ لکھے، شاعری کرے، موسیقار بنا دھنیں بنائے، مجسمہ ساز ہو یا پینٹر، وہ نوکیلا رہتا ہے، چبھتا ہے، مگر اس کی ہر تخلیق اسے دھیرے دھیرے گول کرتی جاتی کہ وہ کسی کو چبھے نہ۔ یہی شاید کسی تخلیق کا انعام ہے۔ اسی محفل میں احمد ندیم قاسمی باری باری ہر ایک سے یہ بھی پوچھتے جاتے، کچھ نیا لکھ کے لائے ہو؟ کبھی ایک کو کہتے تو اس پہ لکھ، دوسرے کو کہتے تو اس پہ، پھر وہاں لکھا ہوا سنجیدگی سے پڑھا جاتا۔ سب سر جھکا کے کان لگا کے آنکھیں مٹکائے بغیر سنتے رہتے۔ جب لکھا پڑھا
ختم ہو جاتا تو پھر شہد کا چھتا مچل جاتا۔ شاعری میں تو ہر شعر کو بار بار سنا جاتا، واہ واہ بھی ہوتی، اور کہیں کسی کو جھول نظر آتا تو رائی کا پہاڑ بنا کے پورے پہاڑ کو رائی کی طرح اڑا دیتا۔ وہ بڑی شاندار تربیت گاہ تھی۔ میں بھی اپنی کہانیاں لکھ لکھ کے ادھر لے جاتا۔ کئی بار تو احمد ندیم قاسمی وہیں میرے سامنے لال بال پوائنٹ پکڑ کے میری کہانی کی تہوں کو کھولنے لگتے۔ جہاں کوئی ہجے کی غلطی ہوتی فوراً اسے درست کر دیتے۔ ایک بار میں نے انہیں ڈاک سے افسانے کی جو کاپی بھیجی وہ نیلی کاربن کاپی تھی۔ اصل میں افسانہ پینسل سے لکھا تھا۔ فوٹو کاپی ان دنوں موجود تھی، مگر وہ طالب علمی کا زمانہ تھا، فوٹو کاپی مہنگی لگتی۔ کاربن پیپر سستا تھا اور بار بار استعمال بھی ہو جاتا تھا۔ افسانہ جب لکھا گیا تو پینسل کا لکھا پھیکا پھیکا لگا۔ نیلی کاربن کاپی شوخ ترار خوبصورت لگی، وہی لفافے میں ڈال کے بھیج دی۔ احمد ندیم قاسمی صاحب نے فنون میں شائع تو کر دیا، مگر جوابی خط میں گلہ کیا کہ ایڈیٹر کو کاربن کاپی نہیں اصل کاپی بھیجا کرو۔